اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی نبی الامی العربی المکی المدنی القریشی ورسول المجدد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر. تمام تر حمد و ثنا اس رحمان اور رحیم پروردگار کے حضور جس نے ہمیں اور آپ کو فرش حسینی بچھانے والوں اور اس پر آ کر بیٹھنے والوں میں رکھا. احسان عظیم پروردگار تیرا کہ 3 محرم 1444 ہجری کو مابین نماز فجر و ظہرین ہم زندہ سلامت عمل کے قابل ہیں تو اپنے اسکول میں ڈیلی کلاسز سے پہلے فرش عزا بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں. شکر پروردگار تیرا کہ ہمارے وقت کے امام نے ہمیں منتخب کر لیا کہ ہم اپنی مادر علمی میں سورہ اخلاص اور حسینیت جیسے ضروری ترین موضوعات کو فقط ایک نظر اس یقین کے ساتھ دیکھتے ہوئے گزریں کہ یہ فرش معجزہ ہے اور یہاں بیٹھ کر ان ایام عزا میں جو ایک ایک لفظ پڑھا سنا اور سمجھا جاتا ہے وہ نور کی برسات ہے جو بقدر ظرف ہمارے وجود میں داخل ہوتی رہتی ہے. کل گفتگو میں ابتدا کے مراحل میں ہم نے پہلا ورڈ آف دا ڈے نکالا تھا اخلاص. کسی سے بھی ملتے ہیں پہلی چیز نام، ایسا ہے نا؟ اور اگر 2-3 منٹ کل کے ورڈ کو دے کر آج کا ورڈ انٹروڈیوس کریں سمپلسٹ فارم میں اپنی چھوٹی سے چھوٹی بیٹی کے لیے، اخلاص کے 2 خاص بنیادی رکن ہیں. ایک ہے خلوص، ایک ہے خالص، یعنی سنسیئرٹی اینڈ پیورٹی. اور سنسیئرٹی اینڈ پیورٹی کا سارا اوریجن جو ہے وہ خود اللہ ہے. اسی لیے جس سورہ میں کہا گیا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اس سورہ کا نام اخلاص رکھا گیا تاکہ قیامت تک جو بھی خلوص اور خالص ہونے کی کیفیت کو انسانیت کے معیار پر، بندہ خدا بننے کے معیار پہ لانا چاہتا ہے، اسے قل واللہ کو سمجھنا پڑے گا. تو میری بیٹیوں، ہم میں سے ہر ایک کو جتنے حسینی ہیں، جتنی قل واللہ سے محبت ہے، اتنا سنسیئرٹی اینڈ پیورٹی کو ڈیولپ کرتے رہنا ہے. اس کے لیے نہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ایک خاص سرکل تھا ان کے بیسٹ فالوورز کا، انہوں نے سوال کیا مولا یہ بتائیے ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے جو بھی عبادت کی، جو بھی اچھا کام کیا، خیر کی، خیال کیا، ورکنگ کی، اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ اور کیا خوبصورت جواب ہے مولا لسان اللہ کا. کہتے ہیں اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا اور اس کے بعد اللہ کے سوا کسی اور سے ایکنالجمنٹ کی امید رکھی کہ وہ مجھے یہ تحفہ دے گا، اتنے پیسے دے گا، اتنی تعریف کرے گا، میں ایسی بن جاؤں گی، میں ویسی کہلاؤں گی، فلانا ہوگا، ڈھماکہ ہوگا. ہم سب علی والے ہیں نا. مولا علی اخلاص کو جو سمپلسٹ ایکسپلین کر رہے ہیں، ہر ایک کو نہیں، ایکسکلوسیو
سلمان کو, ابو ذر کو, قمبر کو کہتے ہیں اگر کچھ اچھا کرنے کے بعد غیر خدا سے امید رکھتے ہو تو ابھی تم نے اخلاص پایا ہی نہیں. جو کرو اسے سنسیئرٹی اینڈ پیورٹی کے ساتھ اللہ کے لیے کرو. یہ ہے سمپل آنسر. اور جو میری بڑی بیٹیاں ہیں, کل ہم نے بات کی تھی, امام کے علی بیٹے نے کہا ہے کہ جو ڈیپ تھنکرز ہوں گے آخری زمانے کے, وہ قل واللہ پہ غور کریں گے. تو جو ڈیپ تھنکنگ بیٹیاں, کیونکہ مجھے یقین ہے مجھ سے زیادہ اسمارٹ, qualified, full of resources آپ ہیں, اور آپ کو ڈیپ تھنکنگ میں بہت ینگ ایج میں بھی بہت زیادہ ایکسس ملا ہوا ہے. تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اس پورے اخلاص کو ہی بڑی خوبصورتی سے اور بڑا کمپلیٹلی ایکسپلین کر رہا ہے. اور امام نے, میں گزارش کروں گی اتنے کم وقت میں اتنی چھوٹی بچیوں کے بیچ میں شاید میں اسے پراپر طریقے سے نہ پڑھ سکوں, لیکن اگر ہم میں سے کوئی بھی غور کرنا چاہتا ہے نا تو جا کر اس پہلے خطبے کے اس سٹیٹمنٹ کو پڑھے جس میں مولا کائنات نے پورے اخلاص کو چند لفظوں میں بہت پیار سے سمجھایا ہے. امام کیا کہتے ہیں کہ انسان کا دین شروع ہوتا ہے معرفت سے, یعنی سینسنگ. سیکنڈ سٹیپ اس معرفت کا ٹاپ ہے تصدیق, یعنی آئیڈینٹیفائنگ, اور اس تصدیق کا نیکسٹ سٹیپ اور کمال ہے توحید, یعنی کلیمنگ اللہ. اور پھر اس کا جو کمال بن جاتا ہے وہ ہے اخلاص, یعنی ایکوائرنگ Allah's presence. تھوڑی سی مشکل بات شاید ہو, لیکن اگر اس کو ہم غور کریں کہ میں اگر گرلز کیمپس آتی ہی نہیں ہوں تو جو نئی بچی ہیں انہیں کیا پتا وی پی بوائز کون ہے نا. سٹیپ 1 انہیں بتایا گیا, جیسے یہاں پر ایک میڈم ہے ویسے ایک میڈم وہاں ہے. یہ ہوا سٹیپ 1 سینسنگ, کہ ایک اور کیمپس بھی ہے, اس کی ایک اور ہیڈ بھی ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹیپ, میں آپ کے پاس آئی, کسی نے بتایا ان کا نام بطول ہے. That is identifying. پہلی چیز پتا چلی, جیسے یہ کیمپس ہے دوسرا بھی ہوگا, جیسی یہ وائس پرنسپل ہے دوسری بھی ہوں گی. پھر جب وہ نظر آئیں تو ہم نے ان کا نام پہچانا, یہ ہوا معرفت کا لیول. پھر جب کسی نے کہا ہاں یہی مس بطول ہیں جو وائس پرنسپل ہیں, اور میں ان سے جا کے میری السلام علیکم, اب میں نے تصدیق کر لی کہ یہ وائس پرنسپل ہیں. نیکسٹ اسٹیپ سینسنگ, آئیڈینٹیفائنگ, اور پھر کلیمنگ آئی ایم یور اسٹوڈنٹ. اور پھر میں نے جب ان کی مجلس سنی, اب میں اس بطول کی بات نہیں کر رہی, جو بھی جس بھی لیول میں آپ کو جو ٹیچنگ دے رہا ہے, میں اس ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اگلا اسٹیپ, وہ جو پڑھاتی ہیں سمجھ میں آتا ہے تو مجھے اچھی لگتی ہیں, وہ جو پڑھاتی ہیں سر پہ سے گزر جاتا ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہیں. اب میں انہیں یا تو فیوریٹ ٹیچر ایکوائر کروں گی یا فیوریٹ ٹیچر ایکوائر نہیں کروں گی, بانڈنگ کروں گی یا نہیں کروں گی. یہ جو میں ان سے جڑ جاؤں, ان کی خوشی میری خوشی ہو, ان کا لیکچر میری پسند ہو, ان کے بتائے ہوئے پریکٹیکل راستے میں اختیار کر لوں, یہی ایکوائرنگ آف اخلاص ہے. سمپلسٹ فارم میں یہ میں نے کچھ نہیں کہا, یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے جو اخلاص کو ایکسپلین کر رہا ہے. جزاک اللہ, مجھے 5 منٹ پہلے ٹائم دیا گیا تھا اس لیے میں نے کل کے موضوع کو 5 منٹ دے دیے. ہم آج کے ورڈ پر آتے ہیں. میری ایک ایک بیٹی سمجھ لینا, جو ہمارا موضوع ہے چاہے وہ سورہ اخلاص ہے یا حسینیت ہے, یہ دونوں اس ہی چیز پر قائم ہیں. کیا؟ سنسیئرٹی اینڈ پیورٹی. ہم میں سے جو جتنا دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کے ہونے کو محسوس کر کے حسین کو سمجھے گا, وہ اتنا زیادہ اپنی ذات میں اخلاص پیدا کرتا ہوا ان سے کنیکٹ ہو جائے گا جنہیں پہچاننے کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. ٹھیک ہے. تو اب اس اخلاص کو اپنی ذات میں پیدا کیا اور سورہ کی طرف دیکھا تو پہلا سٹیٹمنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگیاں ختم ہو جائیں, بسم اللہ کو نہ سمجھایا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے, بس وہ رحمان اور رحیم ہمارے طاقت عملی میں مسلسل اضافہ کرے. یاد رکھنا میری بیٹیوں, مولا کائنات کہتے ہیں اگر میرے شیعہ بسم اللہ کو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے. عجیب بات, میں اور آپ ہر کام بسم اللہ کر کے کرتے ہیں, دوست بھی ناراض ہو جاتی ہے, چوٹ بھی لگ جاتی ہے, چیزیں بھی کھو جاتی ہیں, ہم خود ہی توڑ دیتے ہیں, ہر وقت گڑبڑ کرتے رہتے ہیں.
سوچا نہیں تھا غلط ہو جاتا ہے, بسم اللہ تو پڑھی تھی, ہے نا, ہوتا ہے نا زندگی میں ایسا. ایک مرتبہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے کے ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں. ان کا بہت چاہنے والا, بہت پیارا صحابی, ان کے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, گھر میں کوئی بیماری مسئلہ تھا, جلدی جلدی پہنچا. امام نے ایکسپلینیشن شروع کر دیا. اب وہ پورے دھیان سے امام کو سنتے سنتے جلدی جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. سنی بھی روایت ہے سب کی, لیکن اس فرش معجزہ پہ ہم پھر سن کر پھر سیکھتے ہیں, یہ لطف ہے. تو اب جیسی وہ کرسی پہ بیٹھا, کرسی ٹیڑھی ہو گئی, وہ گرا, دانت ٹوٹ گیا, خون بہنے لگا. مولا علی نے اپنا خطبہ روکا, ممبر سے اترے, اپنے اس صحابی کے قریب گئے, اپنے ابا کے دامن سے اس کا خون صاف کیا, اپنی انگلی سے اس کا ٹوٹا ہوا دانت جوڑا اور کہا شکر کرو تم میرے شیعہ ہو. ہم میں سے کوئی ہو, میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی فرینڈ ہوں, ان کے ساتھ مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے, چیزیں ملنی چاہیے, پتہ نہیں ہے کون, لیکن میں ایک مثال دے رہی ہوں ڈیزگنیشن کی, ٹھیک ہے. اب مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, اس کا دانت ٹوٹا ہوا ہے, خون بہ رہا ہے, چوٹ لگ گئی, یہاں پھٹ گیا, یہاں کٹ گیا, اتنے لوگ بیٹھے ہوں, ایک آئے گر جائے, پھٹ جائے اور پورا مجلس رک جائے, اور اس کو جا کے میں کہوں اللہ کا شکر کرو کہ تم میرے دوست ہو, کہیں گے کیا پاگل ہیں یہ, ہے نا. ایک لمحے کے لیے کامن سینس کی بات, نعوذ باللہ, لیکن میں بات صرف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میری چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی اس بات کو ریلیٹ کر سکے. کیا کہا مولا علی نے؟ مولا علی نے کہا سنو, اگر کوئی دنیا دار زندگی میں قرآن نہ پڑھے, وہ ڈھیٹ جیتا رہتا ہے, اللہ اس کی رسی دراز کرتا ہے اور وہ ذلیل کر دینے والے عذاب میں جہنم میں جائے گا. لیکن اگر میرا شیعہ میری محبت میں بھی, میری مجلس میں بھی اللہ کی رحمانیت کو یاد کرنا بھول جائے, تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ چوٹ کھا کر سیکھ جائے. تھوڑی سی مشکل بات ہوئی نہیں, بہت آسان بات ہے, کیونکہ ہم سب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں فرش حسین سے. مولا علی نے کہا زندگی کی چوٹوں سے, درد سے, تکلیف سے کبھی بھی نیگیٹو مت ہو. اگر تم علی والے ہو, ہر چوٹ تمہیں اور اپلفٹ کرے گی, اور پیور کرے گی, اور کوالیفائی کرے گی. ایک وہ پلاسٹک کا گلاس ہوتا ہے, چولہے کے قریب رکھ دو ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اور ایک وہ سونے کا زیور ہوتا ہے جو ایک پرٹیکولر سیلسیس پہ پکایا جاتا ہے پھر پیور ہوتا ہے نا ایسا. اب کوئی کہے پلاسٹک کو تو گرمی نہیں اٹھانی پڑتی, سونا تو پکا پکا کے پگھلا دیتے ہیں, لیکن جو جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کو اتنی ہی اخلاص کی تربیت سے گزرنا پڑتا ہے. تو اگر یہ سکارف پہن کر گرمی میں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے جوڑ کر یا ٹانگ موڑ کے بیٹھنا پڑے, تم سب حسین کی بھٹی میں آئے ہوئے ہو اور کندن اور گولڈ بن کے نکلو گے, کیونکہ فرش حسین ہی جتنی تم میں طاقت پیدا کرتا ہے وہ دنیا کا کوئی مقام اس کی برابری نہیں کر سکتا. آج کا ورڈ ہے قل, ہم تیزی سے بسم اللہ سے گزریں. قل بہت سنا ہوا ورڈ ہے, عام طور سے جو مشہور ہے چاروں قل جو پڑھے جاتے ہیں نظر بد کے لیے سامنے لگائے جاتے ہیں. میری بچیاں مدرسے میں ٹاپ کرتی ہیں. اتنا بتا دیں قرآن میں کتنی سوریں ہیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں؟ یس, مشہور 4 ہیں, شروع 5 ہوتی ہیں. جیو, امام کے جزیرے والوں کی طاقت قرآنی بڑھتی رہنی چاہیے. 4 سورے تو وہی ہیں جو چاروں قل کہلاتے. اس سے پیچھے سورہ نمبر 72 سورہ جن بھی قل سے شروع ہوتی ہیں. چلے سمجھ میں آتی ہے, سب شروع ہوتی ہیں, لیکن یہ جو سورہ ہو جس کا نام ہی اخلاص ہو, پیور اللہ, کہو کہ اللہ ایک ہے. اب اس میں کہو کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں, ساری باتیں اللہ کی ہیں. یہ بیچ میں کہو, جیسے امی جو ہے وہ فون پہ بات کر رہی ہوں آپ کی کسی ٹیچر سے, اور پیچھے سے کہیں مجھ سے کہہ دینا, مجھ سے کہہ دینا, مجھ سے کہہ دینا. امی کہیں گی جب 2 بڑے بات کر رہے ہیں تم کہاں آ رہے ہو بیچ میں, ہے نا. یہ کہیں کہیں کیا آ رہا ہے بیچ کے اندر؟ جب اللہ اللہ کا بندہ بندگی اور معبود کے درمیان بات ہو رہی ہے, what is this قل؟ میری بیٹیوں, یہی وہ قل ہے جو ہمیں پوری رسالت سمجھا دیتا ہے, پوری امامت سمجھا دیتا ہے, سارا وسیلہ سمجھا دیتا ہے, ساری عصمت سمجھا دیتا ہے. 1 منٹ کے لیے سوچ کے بتائیے میری ساری بیٹیاں, قرآن کہاں سے ملا؟
جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے گھر کی الماری میں امی کے جہیز کا قرآن نانی کے ہاتھ کے سلے ہوئے گوٹے والے کور میں رکھا ہوا تھا. یہ ملا ہے قرآن. اوریجنل قرآن کہاں سے ہے؟ اللہ میاں آئے تھے, ہر ایک کے گھر میں ایک کاپی ڈال کے چلے گئے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماتھے پہ قرآن چپکا ہوا ہوتا ہے. کہاں سے آیا قرآن؟ جو رسول نے کہا کہ یہ قرآن ہے وہی قرآن ہے. ایسا ٹیچر کچھ بتاتی ہیں, بچے کہتے ہیں نو مس, گوگل میں تو یہ تھا, بک میں تو یہ تھا, آپ غلط بتا رہی ہیں. آج کل کی بچیاں ماشاءاللہ بہت سمارٹ ہے, بس ایک مسئلہ ہے, ہر حال میں ٹیچر سے اچھی ہوتی ہیں. اللہ آپ سب کی انٹلیکٹ کو مزید بڑھائے, مگر ایک بات یاد رکھو, جو انٹلیکٹ رسپیکٹ کے بغیر ہوتا ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں بو ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب تک رسول اللہ زندہ تھے مولا علی بڑے بڑے خطبے نہیں دیتے تھے, جو بعد میں منبر سلونی کا مصداق بنے, نہج البلاغہ کا مصداق بنے, رسول اللہ کے آگے کندھے جھکا کر سر جھکا کر بات سنتے. جب تک مولا علی زندہ تھے امام حسن نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا. جب تک امام حسن کی امامت تھی امام حسین کوئی خطبہ نہیں دیتے تھے. تو ان سب میں سے کسی کی کیپیبلٹی میں کمی تھی نہیں. اپنے سے بڑے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اللہ ہماری نالج کو انہینس کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا. تو جو وجہ خلقت کائنات ہے, جو وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے, جو اللہ کے حکم کے بغیر خطاب نہیں کرتا, اس نبی کو اللہ نے ودیت کیا اپنا کلام, جو قیامت تک کا معجزہ ہے اور جس کی قل واللہ ڈیپ تھنکرز کا خزانہ ہے. اور اسی کے اعتبار سے جو آج کا ورڈ ہے قل, 5 سورز ہیں جو قل سے شروع ہو رہی ہیں. آیتیں کتنی ہیں؟ سورہ ہوتا ہے چیپٹر, آیت ہوتا ہے سینٹنس. مور دین 300 سینٹنس. 2 روایتیں ملتی ہیں, کوئی کہتا ہے 332, کوئی کہتا ہے 323. میں آپ سب کو ٹاسک دیتی ہوں, ریسرچ کیجئے گا. پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جو قل سے شروع ہو رہی ہیں؟ اور یہ قل کیا بتا رہا ہے؟ یہ قل بتا رہا ہے کہ جو پوری وحدانیت ہے وہ رسول نے سمجھائی ہے. آج جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ who are prophets, what is imams, what is mourning, مجلس کیوں ہو, ماتم کیوں ہو, یا حسین کیوں کہتے ہو, عباس کا علم کیوں اٹھاتے ہو, یہ علی اصغر کا جھولا کس لیے, یا امام زمانہ ادرکنی کس لیے, یہ سب باتیں کس لیے؟ میں کہتی ہوں جاؤ ریسرچ کرو, جواب دو. قل واللہ میں قل کیوں؟ میری بیٹیوں, the word of the day, let you understand, اللہ سراپا نور ہے, ہم مشت خاک ہیں. کتنی بھی جلتے ہوئے چراغ پہ بہت سی مٹی پھینک دو, روشنی نظر آئے گی نہیں. لیکن اگر اسی چراغ پہ اچھا سا لیمپ پہنا دو, پھر ہواؤں میں مٹی ہو, روشنی باقی رہتی ہے. ایسا 2 چیزیں ہیں, آگ اور پانی. ایک بہت زیادہ ہیٹ ہے, ایک اس ہیٹ کو ختم کر دیتی ہے. کیسی بھی آگ جل رہی ہو, آپ پانی پھینک دیں بند ہو جائے گی, ہے نا. لیکن برتن میں پانی آگ پہ رکھ دیں, چائے بھی بنا لیں گے, سوپ بھی بنا لیں گے, بریانی بھی پکا لیں گے, جو پسند ہے وہ ہو جائے گا. کیسے کہ 2 اپوزٹس کو ایک بہترین ویسل کے ذریعے کنیکٹ کر دیا. یہی معصومین ہے, یہی رسالت ہے, اور یہی قل هو اللہ احد کا قل ہے. اب اس سے اگلا لیول ٹائم ہوتا, بہت پیارا لفظ ہے قل, اس پہ صدیوں بھی, کیونکہ اماموں نے اتنا ایکسپلین کیا ہے. اب جتنا پڑھتے سمجھتے جائیں, سیکھتے جائیں. بیسکلی جتنی اسٹوڈیس قسم کی بچیاں ہیں وہ جلدی سے میری بات سمجھیں گی. ایک ہوتی ہے اتنی موٹی بک, ایک ہوتی ہے آپ کی اسکم ریڈنگ, ایک آپ کی ہوتی ہے سمری رائٹنگ. اور جو بڑی کلاسز کے تھیسز لکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کچھ انڈیکیٹرز لگاتے ہیں, کچھ ہائی لائٹرز لگاتے ہیں. کیوں؟ جو ان کے اپنے ریسرچ سے کنیکٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو مارک کر لیتے ہیں. پھر اب پوری وہ ہزاروں پیج کی کتاب نہیں پڑھنی, وہ 10 انڈیکیٹر دیکھ لیجئے, یو ول گیٹ دا کرکس آف دا اسٹوری, اور یو ول اسکم دا ہول ٹیکسٹ. ایسا ہی ہوگا نا. جیسے پرانے زمانے میں میری نانی دادی کہائی جاتی تھی کہ بریانی کے چاول کو گھوٹا نہیں جاتا, ایک چاول سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ کچا ہے کہ پکا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو وہ ہوتی ہیں انڈیکیٹرز, ہائی لائٹرز. میری بیٹیوں, قرآن کی جو یہ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں نا, یہ قرآن کے تمام کی پوائنٹس کے انڈیکیٹرز ہیں.
جہاں جہاں، کیونکہ سارا قرآن رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے، سارا قرآن ہمارے پڑھنے کے لیے، مگر جتنی آیتیں کل سے شروع ہو رہی ہیں وہ پروردگار انڈیکیٹ کر رہا ہے پلیز فالو، مسٹ فالو، دس از دا رائٹ پاتھ. جیسے رات کے اندھیرے میں جب آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے، یا پھر مصباح النجات پہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ جب گھپ اندھیرا ہو، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو، ایک مینار کی روشنی بتا دیتی ہے کہ میری ڈائریکشن ادھر ہونی چاہیے. ہے نا ایسا؟ حسین ہے وہ مصباح النجات، سفینۃ النجات، اور وہ ٹاور جو آپ کو کنیکٹ کرتا ہے ایسا. یہ قل والی آیتیں آپ کو قرآن کے سارے چیپٹرز سے کنیکٹ کرتی ہیں. کیسے؟ پورے قرآن کا 1/3 ہے توحید. سب بچوں کی سنی بھی روایت ہے کہ اگر ایک دفعہ قل واللہ پڑھے تو ہم نے کتنا قرآن پڑھ لیا. ہاں جنہیں نیند آ رہی ہے جلدی سے بول دو میری بچوں. 1/3. 2 دفعہ پڑھا 2/3. 3 دفعہ پڑھا قرآن ختم. سب کی سنی بھی روایت ہے نا کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں، کہے تم میں سے کون ہے جو روز پورا قرآن ختم کرتا ہے؟ اور ایک کھڑا ہو وہ جو سلمان محمدی ہے، میں رسول اللہ روز ختم کرتا ہوں. پورا مجمع پہلے تو سکون سے بیٹھا رہا. آگے بھی بہت لمبی روایت ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر اسی موضوع پہ بات کریں تو سب نے کہا سارا دن تو مزدوری کرتا رہتا ہے، قرآن کب ختم کرتا ہے؟ سلمان کو شوق ہے آپ کے ہر بات پہ کھڑے ہو جانے کا. جیسے کلاس میں کسی ایک بچی کی واہ واہ ہو رہی ہو، باقی سب کی لے دے ہو جاتی ہے. بیٹوں یہ چیز کبھی بیٹیوں کبھی کامیاب نہیں کرتے. ہیلدی پازیٹیو کمپٹیشن. اس دفعہ یہ جواب دے رہی ہے I will struggle, I will come at par, but I will not let her down. ٹھیک ہے؟ یہ بات خود ارشاد فرماتے امام حسین علیہ السلام. صلوات پڑھی رہو. یزیدی دوسروں کو گرا کر اپنی بلندی کو قائم کرتے تھے، حسینی ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم سب اگر سورہ اخلاص سے قل سمجھ رہے ہیں اور فرش حسین سے حسین سمجھ رہے ہیں تو بی کنیکٹڈ. ایک دوسرے کو نیگیٹو کرنے کے بجائے سب ہو جاتے ہیں. وہ جیسے لوگوں بہت دنیا کے مسئلے ہوتے ہیں، آج یہاں درد ہو رہا تھا یہ بول دیا، آج انہوں نے یہ کہہ دیا تو میں نے یہ کہہ دیا. ہم کچھ کریں نہ کریں باتوں میں فوراً جواب دیتے ہیں، ہے نا؟ کوشش کیجئے حسینیت کو سیکھیے، جڑ کے رہیے. اور پھر اگر قرآن میں جا کر دیکھتے ہیں نا تو بیسٹ انڈیکیٹرز کہاں کہاں مل رہے ہیں. توحید کہاں ایکسپلین ہو رہی ہے؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اور دوسرا قل رسالت کہاں ہے؟ قل انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے اے رسول میں تم جیسا انسان ہوں مگر مجھ پر وہی آتی ہے. پھر سب سے زیادہ محرموں میں مجلسوں میں پڑھی جانے والی آیت اجر رسالت، قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پورا انڈیکیٹر ہے. کوئی پوچھے کیوں حسین کو روتے ہو، کہا قرآن کا آرڈر ہے، یہ اجر رسالت ہے، ہمیں دینا پڑے گا. اٹ از ہائی لائٹڈ ود قل. اور پھر قرآن میں ایک اور جگہ ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی، ہائی لائٹڈ ریلیشن. ماں باپ کے لیے خیر کی دعا کرتے رہو، ان سے مسلسل مدد مانگتے رہو. پھر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ قل سے. پھر حیات بعد از موت، قل یحیی الذی انشاہا اول مرۃ. وہ تم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ جب تم ہڈی بن کے اڑ جاؤ گے تو کیسے اٹھائے جاؤ گے؟ کہہ دو جس نے پہلے پیدا کیا تھا. سورہ یاسین کے الفاظ ہیں یہ. وہ پھر سے تمہیں زندگی دے گا. یعنی جہاں پر توحید ہے وہاں قل، جہاں رسالت وہاں قل، جہاں اجر رسالت وہاں قل، جہاں ماں باپ کی خدمت وہاں قل، جہاں حیات بعد از موت وہاں قل. تم سے پوچھا جاتا ہے روح کیا ہے؟ قل روح امر ربی. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کی اسپرٹس کیا ہیں؟ امر ربی ہیں. اسے دنیا کی چیزوں سے کنیکٹ نہ کرو. اور اگر اسے ہم اپنے اور آپ سے کنیکٹ کریں، قل رب زدنی علما. جتنا اسٹرانگ ہے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کا ایک ہونا ماننا، اتنا ہی ضروری ہے مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا.
اور فرش حسین اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، تو اسے ہمیشہ اتنی اسٹرینتھ دو۔ آج کا دن اصحاب حسین کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہم جو ابھی زیارت وارثہ پڑھیں گے اس میں زیارت اصحاب حسین پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا اولیاء اللہ و احبائہ، کہتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ علی ولی، اللہ کے اولیاء۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا حسین کے فرینڈز، کوئی یہ نہیں کہہ رہا میرے اور آپ کے دوست۔ کاش زمانے وقت میں وسعت تو ایک ایک حسین کا سپاہی ایسا 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 ولی ہے کہ بیان کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں چوتھے امام حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام، یا علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے بابا کا ایک ایک صحابی اپنی ذات میں اخلاص کا مجموعہ تھا اور حسین سے جڑا ہوا تھا کہ اگر شب عاشور میں حسین چراغ بجھا کر کہیں چلے جاؤ، وہ سب کے سب اپنی اپنی تلواریں اپنی اپنی گردنوں پہ رکھ لیں اور کہیں مرنا پسند ہے حسین، تجھے چھوڑ کے جانا پسند نہیں ہے۔ ایسا ہی تھا نا؟ بس بہت تیزی سے اگر ان ہستیوں کے نام لیتی چلوں، کیا ہے توحید، کیا ہے اللہ سے کنیکٹ ہونا، وہ کیفیت کربلا کے اصحاب میں سے ایک ایک میں پائی جاتی ہے۔ کون ہے حبیب ابن مظاہر؟ مرد فقیہ جو فقہ پر ریسرچ کرنے والا۔ کون ہے؟ زہیر ابن قین۔ پتہ ہے ان کا ایک لقب بڑا خوبصورت ہے، اور وہ لقب کیا ہے؟ زہیر ابن قین کا مطلب ہوتا ہے روشن چہرے والا، اور اس کا مطلب بیان کیا گیا طبیب لشکر حسینی۔ ہم میں سے بہت ساری بیٹیاں کیا بننا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر۔ اور جو امام حسین کے لشکر کا ڈاکٹر تھا کیا نام تھا؟ زہیر ابن قین۔ یہ ایک بڑی خوبصورت روایت ایک عالم کے منہ سے سنی۔ کون ہے یہ لکھنؤ میں مدرسۃ الواعظین میں درس دے رہے تھے۔ محرم کی 3 تاریخ تھی، انہوں نے مجلس پڑھی اصحاب حسین پر، اور مجلس پڑھنے کے بعد سب لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے، مجلس ختم ہو گئی، اب درس شروع ہوا۔ جیسے آپ ابھی 0 بلاک کے بعد کلاسز میں جائیں گے اور آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی، تو یہ لکھنؤ کے مدرسۃ الواعظین کی جب کلاس شروع ہوئی تو بہت سارے شاگرد آ کر بیٹھے، ایک ان میں سے چھینک رہا تھا، کھانس رہا تھا، دوسرے نے کہا یہ تو مسلسل بیمار رہتا ہے، بتائیے اس کا علاج کہاں سے کریں؟ کہا ابھی تم نے طبیب لشکر حسینی کی مجلس سنی، عالم دین جو مرجع تھے، جو ٹیچر تھے اس کلاس کے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی ریگولر کلاس شروع کروں تم کیوں نہیں جا کر طبیب لشکر حسینی سے توسل کرتے؟ کہا کیسے توسل کریں؟ کہا ایسا کرو کہ تم ایک روزہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت زہیر ابن قین کو روزہ رکھنا بہت پسند تھا۔ امام حسین کے جتنے اصحاب تھے ان سب میں ایک سے بڑھ کے ایک بہت زبردست کوالٹی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک بڑا بڑا کام کرتے تھے۔ جیسے حضرت سعید کو نماز پڑھنا بہت پسند تھا، ہر وقت پوچھتے رہتے تھے یا امام حسین نماز میں یہ پڑھ لوں، نماز میں یہ کر لوں، آپ کے ساتھ یوں کر لوں، آگے بڑھ کر ایسے کر لوں، لطف محسوس کرتے تھے نماز کا۔ اور جب زہرین کی نماز کا وقت آیا تھا اور امام حسین امامت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو زہیر نے دیکھا سامنے والوں نے موقع دیکھ کر اپنے تیر و تلوار اٹھا لیے ہیں۔ اب وہ زہیر، وہ سعید جن کو نماز پڑھنا بہت پسند تھا، جلدی سے آ کر امام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعید نماز فیورٹ ہے مگر امام نماز اس سے زیادہ فیورٹ ہے۔ کیا روایت بیان کرتی ہے کہ جتنی دیر میں وہ امام حسین کی واجب نماز مکمل ہوئی، حضرت سعید کے سر سے پیر تک بدن کا کوئی ٹکڑا ایسا باقی نہ تھا جس پہ زخم نہ لگ گیا ہو،
اور ادھر امام حسین نے سلام پھیرا، ادھر سر سے پیر تک تیروں تلواروں زخموں سے بھرا ہوا سعید امام حسین کی گود میں آ کر گر گئے، اور امام حسین نے کہا میرے سعید اللہ تیری سعادتوں میں اضافہ کرے. اور جاتے جاتے وہ نماز کو پسند کرنے والا حسین کا شہدا کہتا ہے مولا میری نماز رہ گئی. کہا تو نے میری نماز بچا لی، تو قیامت تک کے حسینیوں کے لیے امام وقت کی امداد میں کھڑے ہونے والوں کو یاد رہے گا. میری بیٹیوں، جب نمازوں کی صفیں درست کرنا تو اس حضرت سعید کے لیے دعا کر لیا کرنا، اور ایک دعا ان کو وسیلہ کرنا کہ پروردگار ان کے درجات میں اضافہ کرے اور مجھے درست نماز پڑھنے والا بنا دے. اسی طرح زہیر ابن قین کو روزے رکھنا بہت پسند تھا، تو اب مدرسۃ الواعظین کے اس ٹیچر نے کہا انہیں روزہ رکھنا پسند ہے، تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کسی بیماری کا علاج نہ ملے تو ایک روزہ رکھو اور افطار کے وقت اسے ہدیہ کرو. طبیب لشکر حسینی حضرت زہیر ابن قین، میں آپ سے توسل کرتی ہوں مجھے میری بیماری کا علاج پتہ چل جائے. تو اب وہ عالم دین مدرسۃ الواعظین میں کہہ رہے ہیں میں ضامن ہوں کہ میرے طبیب لشکر حسینی تمہارے خواب میں آ کر تمہیں تمہارے مرض کا علاج بتا دیں گے. اب وہ جو شاگرد کھانس رہا تھا، بخار میں تھا، بیمار تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی، وہ اپنے گھر واپس گیا اور گھر جا کر اس نے اپنی بہن سے کہا کہ آج اصحاب حسین کی مجلس کے بعد ہمارا جو درس ہوا اس میں ہمارے ٹیچر نے، مرجع وقت نے، عالم دین نے بتایا ہے کہ حضرت زہیر کو روزہ رکھنا بہت پسند ہے، میں اتنا بیمار ہوں کہ روزہ نہیں رکھ سکتا. بہن نے کہا میں آپ کے لیے روزہ رکھوں گی، میں توسل کروں گی طبیب لشکر حسینی سے تاکہ میرا بھائی صحت مند ہو جائے. میں کیوں پڑھ رہی ہوں یہ روایت؟ ہم سب کو ہمارے آس پاس ہمارے محبتوں میں جہاں بیماریاں پریشانیاں ہیں اسے اخلاص اور حسینیت سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس لیول آف ورک پہ پہنچیں. اب روایت کے مطابق بہن نے اگلے دن ہی روزہ رکھا، تمام دعاؤں عبادتوں کو قائم کیا، افطار کر کے اپنا روزہ ہدیہ زہیر ابن قین کیا. رات کو خواب میں سو گئی، خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ پورا ایک بڑا سا کلینک ہے اس زمانے کے اعتبار سے. زہیر کا مطلب ہوتا ہے روشن چہرے والا، وہ چمک رہے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے مریض آ رہے ہیں، وہ ان کو دوا لکھ کے دیتے جاتے ہیں، ہاتھوں سے دیتے جاتے ہیں اور لوگ شفا پاتے جاتے ہیں. بہن کہتی ہے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھی، بڑھ کر کہا میں نے آپ کو روزہ ہدیہ کیا، میرا بھائی بہت بیمار ہے، اس کی دوا بتا دیجئے. زہیر ابن قین نے کہا میری بہن دوا تو تیرے بھائی کے پاس ہے، بس اس نے ترک کی ہوئی ہے، وہ استعمال نہیں کرتا. ہم میں سے بہت سے ایسے نا میرا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن بس میں چاہتی ہوں جلدی سے یہ بات مکمل کر کے مصائب کے 2 جملے پڑھ سکوں. کہا کہ تیرے بھائی کے پاس دوا موجود ہے، بس اس نے چھوڑ رکھی ہے. کہا نہیں، میرا بھائی تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے، فلاں حکیم، فلاں ڈاکٹر، فلاں جگہ. کہا نہیں، میں طبیب حسین کہتا ہوں اس کی دوا اس کے پاس ہے، اس سے کہو جسے ترک کیا ہے اسے استعمال کر لے، شفا مل جائے گی. بہن کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی، نماز شب کا وقت تھا، میں دوڑتی ہوئی بھائی کے پاس گئی. میرا بھائی جو عالم دین ہے، مدرسۃ الواعظین میں پڑھ رہا ہے، وہ نماز سے بھی فارغ ہوا، آگے بڑھ کر کہا بھیا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، توسل کیا. امام کے جو لشکر کے جو ڈاکٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے پاس دوا ہے. کون سی دوا ہے جو تم نے چھوڑی ہوئی ہے؟ وہ بیمار اسٹوڈنٹ سر جھکا کر آنسوؤں سے رونے لگا. کہتا ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو جہاں تبرک بٹتا ہے وہاں رش بہت ہوتا ہے، دھکا بہت ہوتا ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. میں کئی دنوں سے مجلس حسین کا تبرک مانگ کر نہیں کھاتا، بس جلدی سے گھر آ جاتا ہوں. فرش حسین کا تبرک، میری شفا موجود ہے اور میں نے اسے چھوڑ رکھا ہے. اسی دن مجلس کا تبرک لائن میں لگ کر اپنی باری پہ لیا، کھایا. بہن کہتی ہے اس کے بعد میرا بھائی کبھی بیمار ہی نہیں ہوا. ہمیں ان سے جڑنا ہے. اور وہ عالم دین کہتے ہیں، میں نے کہیں یہ روایت بیان کی تو انہوں نے کہا تم لوگ ہر کسی کو بڑھا دیتے ہو، وہ تو کربلا میں دفن ہو چکے، وہ ابھی تک شفا کیسے بانٹ رہے ہیں؟ میں کہوں جو خاک شفا میں بیٹھا ہوا ہو وہ شفا کیسے نہیں بانٹ سکتا؟
بات صرف اتنی ہے کہ ہم ان کے اخلاص کو سمجھ سکیں. ان سے جڑنے والوں میں سے حسین کے اصحاب میں وہ افریقن سلیو تھا جو بہت ٹال اور بہت براڈ تھا. حضرت جان انہیں محنت کرنا بہت پسند تھا. 4 آدمیوں کے کام اکیلے کر لیا کرتے تھے اور زیادہ مزدوری کرنے کی وجہ سے ان کا پسینہ بہت آتا تھا. اور جب سب کو لڑنے کی اجازت مل رہی تھی، جان کونے میں کھڑے رو رہے ہیں. حسین نے جب دیکھا کہ جان کے مالک شہید ہو گئے، پلٹ کے آئے، کہا میرے بھائی کیا تمہیں شہادت نہیں پسند؟ سلام اس حسین پر جو دلوں کی مرادوں کو جانتے بھی ہیں، پورا بھی کرتے. سر کو جھکا کر وہ بہترین محنت کرنے والا غلام کہتا ہے، آقا آپ سید عرب، میں کالا افریقی غلام، میرا کالا بدبودار خون آپ کے امامت کے لہو میں کیسے شامل ہو سکتا؟ اگر اخلاص اور حسین سمجھنا ہے نا، کربلا آ جاؤ. وہ ابن فاطمہ آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اس افریقی غلام کو گلے سے لگا کر ماتھے کو چوم کے کہتا ہے، اے جان میں تجھے شہادت کی خبر دیتا ہوں اور تیرے لہو کی خوشبو ظالم بھی محسوس کرے گا. اور آج اس وقت بھی جس ایریا کے حضرت جان تھے وہاں بہترین مجالس حسین ہوتی ہیں. جب بنی اسد والے 11 محرم کو وہ کٹے سر والی لاشیں دفن کرنے آئے تھے نا، جس جنازے سے دھوپ میں پڑے رہنے کے باوجود سب سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی، وہ اسی جان کا جنازہ تھا. سلام ہر اس شہید پر جن میں سے ایک ایک ہستی اتنی مکمل اور واضح تھی. روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر جب چھوٹے سے ہیں کیا کرتے ہیں، جہاں سے حسین گزرتے ہیں وہاں کی خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہیں، میرا حسین مجھے محبوب ہے. رسول بچے کو گود میں بھر کے پیار کر کے کہتے ہیں، اے حبیب ابن مظاہر تیری یہ میرے حسین سے محبت قیامت تک کے لیے بہترین مثال ہوگی. کوئی یہ نہ دیکھے کہ وہ 70 برس سے زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ اس کی کمر جھک چکی ہے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ اس کی سفید بھویں آنکھوں پہ آ گئی ہیں. فقط یہ دیکھے اگر محبت حسین ہے تو حسین سے جڑے رہنا، فرش مجلس پہ آتے رہنا، اپنے حصے کی محنت کرتے رہنا. حضرت بریر کو قرآن پڑھنا بہت پسند تھا، کوفے کے بہترین قاری قرآن تھے، اور جب میدان جنگ میں گئے ان کے سامنے یزید بن مماقل آیا، اس سے کہتے ہیں آؤ مباہلہ کر لو، میرے حسین سے زیادہ خلوص والا سچا کوئی نہیں. اور یا حسین کہہ کر اس کا گر سر تن سے جدا کر دیا. سلام اس حسین پر جو ایک ایک شہید کا جنازہ مقتل سے اٹھا کر خیمے میں لے کر آتے تھے، اور علی کی بیٹی چادر بچھا کر بیٹھتی تھی اور کہتی تھی میرے بھائی کے دوستوں کے جنازے آ رہے ہیں، میرے بھائی کے وارثوں کے جنازے آ رہے ہیں، میرے بھائی پر جانے قربان کرنے والوں کے جنازے آ رہے ہیں. اے بی بی بنت فاطمہ، وہ شہید بہت زیادہ تھے، ہمارا وقت بہت کم ہے. اس حر کا پرسا جو بیٹا بھی لایا تھا، بھائی بھی لایا تھا، غلام بھی لایا تھا، ایک ایک کربلا کے اصحاب کا پرسا جو محبت اور اطاعت میں حسینی تھے، پروردگارا ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرما. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بار الہ وسیلہ جملہ اولیاء اللہ کا کہ جن کے مزارات حسین کے پائنتی بنے ہوئے ہیں، بانی مجلس، شریک مجلس، کل دنیا کی کل عزاداریوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے. پروردگار ہمیں سورہ اخلاص یا قرآن پڑھنے میں بھی اخلاص عطا فرما، مجلس حسین اور حسینیت میں بھی اخلاص عطا فرما. پروردگار ہم اس کیفیت قل میں اپنے معصومین سے ایسے جڑیں کہ ان کے وسیلے سے تو ہمارے قلوب میں روشن ہو جائے.
پروردگار ہمارے جو وارث زیر زمین ہیں ان تک ان مجلسوں کا ایصال ثواب پہنچے، جنہوں نے بھی اس ادارے کے قیام میں کچھ بھی حصہ ڈالا اور ڈالیں گے ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے علم و ہنر و عمل میں بہتری عطا فرما، ہم سب کو اخلاص و حسینیت میں برتری عطا فرما، ایمان کی زندگی اور موت نصیب فرما، جسم کی بیماری کا علاج بھی حسین ہے، روح کی بیماری کا علاج بھی حسین ہے، ہر حسینی کو شفائے عاجلہ و کاملہ نصیب فرما، اور میرے وقت کے امام کو ظہور کی اجازت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔